نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم يا أيها الذين اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو لیستأذنکم لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں. لیستأذنکم لام معنی کیا ہے؟ لازم ہے. یستأذن اجازت مانگیں، کم تم سے. لیستأذنکم لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں. الذین وہ لوگ جن کے ملکت مالک بنے ہیں، ملکت مالک بنے ہیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ. لیستأذنکم لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں. الذین وہ لوگ جن کے ملکت مالک بنے ہیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ. والذین اور وہ لوگ بھی، والذین اور وہ لوگ بھی جو لم یبلغوا نہیں پہنچے، لم یبلغوا نہیں پہنچے الحلم بلوغت کو، الحلم بلوغت کو، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، ثلاث مرات ثلاث تین مرات مرتبہ، تین بار، تین مرتبہ یعنی تین اوقات میں. من قبل صلاۃ الفجر، من معنی ہوتا ہے سے اور قبل معنی ہوتا ہے پہلے اور صلاۃ معنی نماز، الفجر معنی فجر کی. اب اس پورے کا ترجمہ سنیں. من قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے، من قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے. وحین اور جس وقت، اور حین جس وقت، تضعون تم اتارتے ہو، تضعون تم اتار دیتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑے، تضعون تم اتار دیتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑے. من الظہیرۃ دوپہر کو، من الظہیرۃ دوپہر کو، ظہر کی نماز ہے نا ظہیرہ، ٹھیک ہے. من الظہیرۃ دوپہر کو. ومن بعد صلاۃ العشاء واو اور من معنی سے، بعد معنی بعد، صلاۃ معنی نماز اور العشاء معنی عشاء کی. اب اس کا پورے کا ترجمہ دیکھیں. ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد، ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث تین، ثلاث تین عورات پردے ہیں، یعنی یہ تین پردے کے اوقات ہیں. ثلاث تین عورات پردے ہیں، مطلب کیا ہے کہ یہ تین پردے کے اوقات ہیں. لکم تمہارے لیے. لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، ولا علیہم اور نہ ہی ان پر. لیسا نہیں علیکم تم پر، ولا علیہم اور نہ ہی ان پر. جناح کوئی گناہ، جناح کوئی گناہ، بعدہن ان کے بعد، بعدہن ان کے بعد یعنی ان تین اوقات کے بعد. طوافون کثرت سے چکر لگانے والے ہیں، طوافون کثرت سے چکر لگانے والے یعنی بار بار آنے والے ہیں، کثرت کے ساتھ گھومنے والے، بار بار تمہارے پاس آتے ہیں. طوافون کثرت سے چکر لگانے والے ہیں، علیکم تم پر. بعضکم تمہارے بعض، بعضکم تمہارے بعض، علی بعض بعض پر. کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، یبین اللہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات، احکامات. واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. علیم سب کچھ جاننے والا، حکیم کمال حکمت والا ہے. وَإِذَا اور جب، وَإِذَا اور جب، بلغا پہنچ جائیں، بلغا پہنچ جائیں، الاطفال بچے، الاطفال بچے، یہ طفلن کی جمع ہے. منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، الحلم کس کو پہنچ جائے؟ بلوغت کو، الحلم بلوغت کو. فلیستأذنوا تو اجازت طلب کریں،
فَلْيَسْتَأْذِنُوا تو اجازت طلب کریں، یعنی لازم ہے کہ وہ اجازت طلب کریں، جس طرح استأذنا اجازت لیتے رہے، جس طرح استأذنا اجازت لیتے رہے الذین وہ لوگ من قبلہم ان سے پہلے تھے، جو لوگ ان سے پہلے تھے، کذالک اسی طرح یبین اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ آپ نے سورت کے شروع سے لے کر آیت نمبر 34 تک جو احکامات سنے تھے ان احکامات کی تکمیل کا سلسلہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر یہ بات ذکر کی تھی کہ کوئی شخص بھی کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، وہ اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہوگا۔ اب یہاں پر اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہیں گھر میں داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر اجازت کے گھر پر آ سکتے ہیں، کیونکہ طوافون علیکم وہ بار بار ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس سے مراد چھوٹے بچے ہیں یا پھر وہ جو لونڈی غلام ہوتے ہیں وہ بار بار آتے رہتے ہیں، تو اگر وہ داخلے کے اوپر پابندی لگا دی جائے کہ بار بار تم نے اجازت لے کر آنی ہے، تو اس سے پھر کیا ہوتی، دشواری ہوتی، تنگی ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین کی کمال حکمت یہی تھی کہ انسانوں کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہر حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے، چاہے ہمیں معلوم ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ آ سکتے ہیں، لیکن 3 ایسے اوقات ہیں کہ اس کے اندر ان لوگوں کو بھی اجازت لے کر آنا ہوگا، ان لوگوں کو بھی اجازت لے کر آنا ہوگا، اس کے بغیر وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اور وہ 3 اوقات کون سے ہیں جس کا تذکرہ اسی آیت کے اندر موجود ہے، یعنی نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو آرام کے وقت جب عموماً آرام کے لیے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد، یعنی یہ 3 اوقات جو ہیں پردے کے اوقات ہیں۔ ان اوقات کے اندر آدمی ایسی حالت میں بھی ہو سکتا ہے جس پر کسی کا مطلع ہونا درست نہیں ہے، تو اس لیے ان اوقات کے اندر جو بچے ہیں یا غلام ہیں وہ اجازت مانگیں گے، اجازت مل جائے تو اندر آ جائیں، ورنہ وہ واپس چلے جائیں۔ اور یہاں پر 3 مرات ان سے گنتی بتانا مقصود نہیں، بلکہ یہ باقاعدہ ایک حکم ہے کہ جب بھی تم کسی کے گھر پر جاؤ اپنے گھروں کے علاوہ تو اجازت طلب کرو، اگر اجازت 3 دفعہ مانگو مل جاتی ہے ٹھیک ہے، وگرنہ تم واپس آ جاؤ۔ تو ان 3 اوقات کے اندر غلاموں کو اور بچوں کو باقاعدہ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ اجازت مانگنی ہے، اس کے بغیر تم نے داخل نہیں ہونا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس کے بعد یعنی ان 3 اوقات کے سوا اگر غلام اور بچے بلا اجازت آ جاتے ہیں، تو اگر اس اوقات کے علاوہ اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں ہے جو مناسب نہیں تھی، تو اس میں پھر بچوں کا قصور نہیں ہے، اس میں غلام کا قصور نہیں ہے، اس میں بندے کی اپنی سستی نالائکی ہے کہ وہ ان اوقات کے اندر اس کو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، دونوں آیات کے اندر یہ چیز بیان فرمائی، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کر بیان کر سکتے ہوں، کیونکہ آیات کو کھول کر وہی بیان کر سکتا ہے جس کا علم کیا ہوگا، کامل۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں آیات کے اندر جو صفت اپنی استعمال کی وہ علیم اور حکیم، جو کامل علم والا ہو، اور حکمت بھی اس کی کامل ہونی چاہیے۔ کوئی دوسرا جتنی وضاحت کر لے اپنے علم اور حکمت کی وجہ سے اس کی بات پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو بات واضح کرنا نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اس چیز کو اچھی طرح نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب بچے تمہارے وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جس طرح آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کہ تم نے اجازت طلب کرنی ہے اس وقت آنا ہے۔ تو عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا میں اپنی بہن کے پاس جانے کے لیے اجازت مانگوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے پھر سوال دہرایا میری پرورش میں میری 2 بہنیں، ان کا خرچہ میرے ذمے، ان کے پاس بھی بلا اجازت لے کر جاؤں؟
فرمایا کہ ہاں کیا تم پسند کرتے ہو کہ انہیں برہنہ حالت کے اندر دیکھو؟ پھر یہ آیت مبارکہ انہوں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم سے لے کر یہ ثلاث عورات لکم تک، کہ تم ان لوگوں کو صرف ان 3 اوقات میں اجازت مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، کہ اب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اجازت لینا کیا ہے، واجب ہو گئی ہے، کیونکہ اب وہ بلوغت کو پہنچ چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ان آیات کے اندر بالکل واضح ہو گئی کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا وہ بغیر اجازت کے آ سکتا ہے، کیونکہ اس کا آنا جانا وہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان 3 اوقات کے اندر بھی ان کو اجازت لے کر آنی ہوگی۔ لیکن جب بالغ ہو جائیں تو پھر ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ 3 اوقات کے علاوہ بھی جب آئیں تو ان کو اجازت لے کر آنی چاہیے، بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔